بلند بانگ۔ ایک دن مرزا نے لوگوں کو بتایا، مجھے الہام ہوا ہے، میرے نام کا کوئی دوسرا شخص پوری دنیا میں نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں غلام احمد کسی اور کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ اس وقت ضلع گرداسپور میں قادیان نام کے 3 گاؤں تھے۔ ان میں سے ایک گاؤں میں غلام احمد نامی آدمی رہتا تھا۔ اس طرح مرزا کے تمام الہامات اور تمام پیش گوئیاں سفید جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اب لوگ مرزا کی ان پیش گوئیوں کو کھینچ تان کر ان کی مختلف وضاحتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب ڈھکوسلے اختیار کرتے ہیں، لیکن بات پھر بھی نہیں بنتی۔ کیوں نہ ہم ان ڈھکوسلوں ہی کا ذکر کریں۔ مرزا نے پیش گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف کے ذریعے بتایا ہے کہ تمہارے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک کنواری ہوگی، دوسری بیوہ۔ کنواری سے نکاح ہو چکا، بیوہ سے نکاح کا انتظار ہے۔ اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، محمدی بیگم کو طلاق دلوا کر یا اس کے خامند کو قتل کر کے اس سے شادی کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس کوشش میں واقعی اس کا سر ٹوٹ گیا، یعنی یہ شادی نہ ہو سکی۔ آخر اس نے اعلان کیا، اگر محمدی بیگم کو طلاق نہ ہو تو اس کا شوہر 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، اور وہ نہ مرا۔ اب مرزا نے یہ ڈھکوسلا اختیار کیا کہ پیش گوئی اس کے باپ کے مرنے کی تھی۔ اس طرح مرزا کی کسی بیوہ سے شادی مرتے دم تک نہ ہو سکی۔ اب جب ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں، میاں مرزا کی اس پیش گوئی کا کیا بنا کہ میرے نکاح میں 2 عورتیں آئیں گی، ایک کنواری دوسری بیوہ، بیوہ سے تو مرزا کا نکاح ہوا ہی نہیں، یہ پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، تو اس کا جواب ان کے مبلغ پٹ سے دے دیتے ہیں کہ مرزا کے مرنے کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس طرح یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ آپ نے جواب ملاحظہ فرمایا۔ ہمیں حیرت مرزائیوں پر ہے کہ وہ اس جواب کو درست مانتے ہیں۔ مرزا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر تھا۔ اسی انکار پر اس نے اپنے جھوٹ کی عمارت کھڑی کی ہے۔ آگے لکھتا ہے، دل تھام کر سنیں، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ نقل کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کو بتانے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ الفاظ ماہنامہ المہدی میں شائع کیے گئے۔ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رسالے کے اس صفحے کی فوٹو کاپی موجود ہے، جو چاہے منگا کر دیکھ لے۔ اپنی کتاب نزول المسیح میں اس نے لکھا، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ پہلے قمیص میں رسول چھپائے، پھر لکھا سینکڑوں حسین میرے گریبان میں ہے، یہاں لکھا 100 حسین جیب میں ہے۔ حیرت تو ان لوگوں پر ہے جو ایسے شخص کو نبی مان بیٹھے جو انبیاء کے بارے میں کہتا ہے میری قمیص میں ہے، صحابہ کے بارے میں لکھا میرے گریبان میں ہے، پھر لکھا جیب میں ہے۔ مرزائی خود بتائیں، مرزا آخر کیا تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود نے 100 حسین میری جیب میں ہیں کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزا نے فرمایا ہے میں 100 حسین کے برابر ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 حسین کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے۔ کون کہتا ہے مرزا صاحب کی قربانی 100 حسین کے برابر نہیں تھی؟ آپ نے سنا، اندازہ لگایا، یہ لوگ کیا تھے؟ اب کوئی ان سے پوچھے مرزا نے کون سی قربانی دی، کون سے میدان جہاد میں اس نے سر کٹوایا؟ وہ تو بیت الخلاء میں ہیضے سے مرا تھا۔ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ 11 پر وہ یہ الفاظ لکھتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا اور نہ اسے حیا آئی، کہتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے معاذ اللہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس سے ہوں۔ اور سنیے، اپنی کتاب
اعجاز احمد صفحہ 82 پر اس نے اپنے ذہن میں بھری گندگی کس طرح باہر نکالی۔ اے عیسائیو، اب یہ مت کہو عیسیٰ ہمارا رب ہے، دیکھو آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ مرزا اپنی بیوی کو ام المومنین کہلواتا تھا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی کا بیان سن لیں۔ وہ کہتا ہے، ام المومنین کے لفظ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے بہت کم غور کرتے ہیں اور اس قسم کے اعتراضات بتاتے ہیں کہ وہ صرف کینہ اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں، ورنہ نبیوں کی بیویاں اگر امہات المومنین نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو؟ پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ آ کر نکاح کرے گا، کیا اس کی بیوی کو ام المومنین کہو گے یا نہیں؟ اس بیان پر غور کریں تو مرزا جی کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سے مرزا جی کے ایک امتی ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین نے نکاح کر لیا۔ اس امت کی ماں کو اپنے بیٹے سے اور بیٹے کو اپنی ماں سے نکاح کرتے شرم بھی نہیں آئی، اور یہ خلیفہ بھی کیا تھا کہ من پسند عورت سے خواہ وہ اس کی ماں تھی، شادی کر کے اپنے جھوٹے نبی کی تذلیل اور تکذیب سے بھی باز نہ آیا۔ اس طرح مرزا قادیانی نے اپنے 313 صحابی بھی بنا ڈالے۔ مرزا کا بیٹا اپنی کتاب سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 128 پر لکھتا ہے، جب مسیح موعود یعنی مرزا نے 313 اصحاب کی فہرست تیار کی تو بعض دوستوں نے خطوط لکھے کہ حضور ہمارا نام بھی اس فہرست میں درج کیا جائے۔ یہ دیکھ کر ہمیں بھی خیال پیدا ہوا کہ حضور سے پوچھیں آیا ہمارا نام درج ہو گیا ہے یا نہیں۔ تب ہم تینوں برادران مع مفتی عبدالعزیز صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا۔ اس پر حضور نے فرمایا، میں نے آپ کے نام پہلے ہی درج کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ناموں کے آگے مع اہل بیت کے الفاظ بھی زائد کیے تھے۔ مرزا قادیانی نے 313 لوگوں کو اپنا صحابی بنا لیا، ان کی فہرست بنائی، لیکن کوئی ان مرزائیوں سے پوچھے ان 313 نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، مرزا کے ساتھ کون سی جنگ میں حصہ لیا تھا؟ اس لیے کہ 313 کا ہنسا اصحاب بدر کے لیے خاص ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اپنی جانیں قربانی کے لیے پیش کی تھی، 1000 کافروں سے لڑے تھے۔ اب جو زبانی 313 صحابی بنے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارا مرزائیوں سے یہ سوال ہے، مہربانی کر کے ان کا کوئی بڑا ہی ہمیں اس بارے میں اپنا جواب سنا دے۔ لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ عبرتناک موت۔ اب ہم مرزا کی عبرتناک موت پر بات کریں گے۔ مرزا نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو چیلنج کیا تھا، آپ ایک زمانے سے مجھے جھوٹا لکھتے چلے آ رہے ہیں، اپنے پرچے میں مجھے جھوٹا، دجال اور مفسد لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے بہت دکھ اٹھایا مگر صبر کرتا رہا۔ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، کیونکہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سزا سے نہیں بچ سکیں گے، بس وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ صرف خدا کے ہاتھوں سے ملتی ہے، جیسے طاعون اور ہیضہ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کی صورت میں۔ تو یہ بیماریاں جو میری زندگی میں ہی آپ کو نہ ہوئیں تو میں جھوٹا۔ میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے تو مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے خدا، اگر مولوی ثناء اللہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے
تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے میری زندگی میں نابود کر، مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون اور ہیضے وغیرہ سے، سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کرے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ ثناء اللہ اور مجھ میں سچا فیصلہ فرما دے، اور تیری نظر میں جو واقعی جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے، یا کسی نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ یہ اشتہار 15 اپریل 1907 کو شائع ہوا تھا۔ اس میں چند باتیں بالکل صاف اور واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں، مسیح موعود ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، تو مولانا امرتسری میری زندگی میں فوت ہو جائے گا۔ مزید وضاحت اس اشتہار میں یہ ہے کہ موت بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں ہوگی، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، تاکہ مخالف یہ نہ کہہ دیں مرزا نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ کو قتل کروا دیا ہے۔ اس لیے موت بھی ایسے ذریعے سے ہوگی جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا طاعون یا ہیضہ یا اس جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ ایک بات مزید وضاحت کے لیے یہ کہی گئی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یعنی دونوں میں سے جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا، وہ بھی طاعون یا ہیضے سے۔ مرزا نے مزید وضاحت کے لیے یہ بھی لکھا، اگر میں اتنا ہی جھوٹا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اپنے ہر رسالے میں لکھتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے آدمی کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے شدید دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام اور ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں جھوٹا نہیں، خدا واقعی محمد سے ہم کلام ہوتا ہے اور میں ہی مسیح موعود ہوں، تو خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی سنت کے مطابق آپ جھوٹوں کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اور جو سزا انسان کے ہاتھ میں نہیں وہ خدا کے ہاتھوں سے ہے، مثلا طاعون، ہیضہ وغیرہ۔ مہلک بیماریاں آپ کو میری زندگی میں نہ آئیں تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں، یعنی مولانا ثناء اللہ طاعون یا ہیضہ وغیرہ سے مر گئے تو مرزا سچا ورنہ جھوٹا۔ آخر میں مرزا نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس تحریر سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ مرزا کی پیش گوئی یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ اس کی زندگی میں ہیضے یا طاعون سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہوگا، سچا زندہ رہے گا، جھوٹے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی وغیرہ۔ اب سنیے ہوا کیا۔ مرزا نے اپنے قلم سے یہ لکھ دیا کہ اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مر جاؤں گا۔ یہ بھی لکھا کہ جھوٹا آدمی ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے شدید دشمنوں کی زندگی میں ناکام یا ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہونے کی دعا بھی اس نے طاعون اور ہیضے وغیرہ سے کی۔ مرزا 1908 میں ہیضے سے مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ مرزا کے مرنے کے بعد پورے 40 برس زندہ رہے اور 1948 میں فوت ہوئے۔ موت سے ایک دن پہلے مرزا کا سسر نواب میر ناصر اس سے ملنے گیا تو مرزا نے خود اپنے منہ سے اس سے کہا، نواب صاحب، مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ مرزا کے یہ الفاظ خود مرزائی کتب میں موجود ہیں۔ ان الفاظ کے بعد وہ رات بھر دست پر دست کرتا رہا اور آخر اسی رات مر گیا۔ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر گیا۔ اس کی موت سے صرف 11 دن پہلے اس کی آخری کتاب چشمہ معرفت شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ 336 پر اس نے لکھا، آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے، اس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 کو ہلاک ہو جاؤں گا، اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابلے میں مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہوگا اور خدا اسے ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔
سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں سچا ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ مرزا 4 اگست سے پہلے ہی 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم اس کی موت کے بعد 11 سال تک زندہ رہا۔ وہ 1919 میں فوت ہوا۔ مرزائی حضرات سے نہایت درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ مرزا کی کتاب چشمہ معرفت کا صفحہ 336 ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ وہ واحد پیش گوئی ہے جس کی مرزا خود تعویل بھی نہ کر سکا، اور یہ کتاب شائع ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ انہیں چاہیے وہ اپنے عالموں اور مبلغوں سے اس بات کا جواب طلب کرے، آخر کیوں گمراہی میں پڑے رہنے پر تلے ہوئے ہیں؟ سورج کی طرح روشن بات بھی کیوں انہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تحقیق کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ یہ مرزا کا انجام ہے۔ غور کیا جائے کہ وہ دنیا سے کیا لے گیا۔ اصل بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انگریز کی سازش تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے انگریزوں کا بے جگری سے مقابلہ کیا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک انہیں دبایا نہیں جا سکتا، ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ جہاد کا جذبہ کس طرح ختم کیا جائے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ کوئی ان کے اندر سے ہی اٹھ کھڑا ہو اور یہ اعلان کرے جہاد حرام ہے۔ ایسا اعلان کون کر سکتا تھا؟ انگریز کے خلاف تو جہاد ہو رہا تھا، علماء انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے۔ اس فتوے کی بنیاد پر ہزارہا علماء کو درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی گئی، انہیں سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈبو دیا گیا، بوریوں میں بند کر کے اوپر سے ان پر گولیاں برسائی گئیں، کالا پانی بھیجا گیا، لوہے کے پنجرے بنوا کر ان میں بند کیا گیا۔ ان تمام تر مظالم کے باوجود انگریز مسلمانوں کا جذبہ جہاد سرد نہ کر سکا۔ تب انگریز نے سوچا یہ کام اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ اس نے 2 آدمیوں کو پٹی پڑھائی، ایک نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، البتہ خود کو مجدد کہا۔ دونوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے۔ اس طرح انگریز نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مرزا نے خود اپنی کتاب میں اپنے بارے میں لکھا، میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ آج مرزائی لوگ اسی جھوٹے شخص کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے، خدا کا بیٹا بننے کا اعلان کرے، جو کہے خدا میری تعریف کرتا ہے، جو خود کو عورت کہے، خود اپنے میں سے عیسیٰ کو جنم دے، جو ہر چیز کا مختار ہونے کا دعویٰ کرے، خود کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل کہے، جو کہے میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، جو عالم الغیب بنے، جو مریم بنے، جو رسالت کا اعلان کرے، خود کو رحمت للعالمین کہے، اپنے آپ کو محمد ہونے کا اعلان کرے، جو کہے میرا نام احمد ہے، محمد ہے، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں کرشن ہوں، میں ردر گوپال ہوں، جو کہے قرآن قادیان میں اترا، جو کہے قادیان مکے اور مدینے سے افضل ہے، جو کہے مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، جو کہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں اور مرے لاہور میں، جو کہے میں روضہ نبوی میں دفن ہوں گا اور دفن ہوا قادیان میں، جو کہے جہاد حرام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو برا کہے، انہیں شرابی اور جھوٹا لکھے، جو کہے محمد کے 3000 معجزات ہیں اور میرے 10 لاکھ سے زائد، جو کہے 100 حسین میرے گریبان میں ہیں، جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسوں کی شان میں بھی گستاخی کرے، جو مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھے، جو مسلمانوں سے رشتہ حرام سمجھے، جو مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی کہے، جو کہے کہ جو قادیانی نہیں وہ کافر ہیں، کتے ہیں، سور ہیں، خنزیر ہیں، حرام زادے ہیں، ان کی عورتیں کتیاں ہیں، جو کہے کہ جو قادیانی نہیں وہ چوڑے چمار ہیں،
جو کہے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار رہو، جو پلومر کی دکان سے شراب کی بوتلیں منگوا رکھے، جو افیون کا استعمال کرے اور دوسروں کو کرائے، جو کہے کثرت پیشاب اور مراق کی بیماری میرے نشانات ہیں، جو کہے میرے پاس ٹیچی ٹیچی فرشتہ آتا ہے، جو کہے انگریزوں کی فرما برداری اسلام کا رکن ہے، جو انگریز کی تعریف میں 50 الماریاں کتابوں کی لکھنے کا دعویٰ کرے، جو 50 سال تک انگریزوں کی خدمت کرے، ان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرے، جو غلط حوالہ جات دے، جو قرآن کی آیات میں تحریف کرے، قرآن کا ترجمہ غلط کرے، جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کرے، جو انگریزی میں الہام سنائے، ایسے شخص کو نبی مان لیا جائے؟ کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ کیا ایسا شخص شریف اور دیانتدار آدمی ہے؟ کیا اس کے ماننے والے عقل سے کام لے کر اس کی نشانیوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ ہم ان سب کو غور کی دعوت دیتے ہیں، کاش یہ لوگ غور کریں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ مضحکہ خیز داستان ہم نے اپنی طرف سے تیار نہیں کی، بلکہ خود مرزا قادیانی کی اپنی ہی کتب سے ترتیب دی ہے۔ یعنی یہ تمام داستان خود مرزا کی اپنی کتب سے ترتیب دی گئی ہے، یا ان کتب سے ترتیب دی گئی ہے جو مرزا کے حواریوں نے مرزا کے متعلق تصنیف کی ہیں۔ سامعین کی مزید تسلی کے لیے ہم ان کتب کا ذکر کیے دیتے ہیں جن سے ہم نے اس دلچسپ داستان کو مرتب کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: ازالہ اوہام، کشتی نوح، تریاک القلوب، آئینہ کمالات، ستارہ قیصریہ، تحفہ قیصریہ، حمامت البشرا، حقیقت الوحی، براہین احمدیہ، ایک غلطی کا ازالہ، تذکرۃ الشہادتین، نور الحق، تبلیغ رسالت، انجام آتھم، چشمہ معرفت، ایام صلح، نزول المسیح، انوار الاسلام، اعجاز احمد، مجموعہ اشتہارات اور سیرت المہدی۔ جب گمراہی کے اندھیرے حد سے بڑھ جائیں، جھوٹ، افتراء اور کذب کی سیاہی سچائی کی روشنی کو نگلنے کے درپے ہو، کاغذ کے مصنوعی پھولوں سے خوشبو کی امید رکھی جائے، جھوٹے نگینوں سے ہیروں کسی آب و تاب کی توقع کی جائے، تو ایسی تمام توقعات اور امیدیں سچائی کے اجلے پن کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں۔ جھوٹ کے اندھیروں کا پردہ بالآخر چاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے مہر تاباں ہیں، جس کی کرنیں تا قیامت دنیا میں ہدایت و رہنمائی کا اجالا پھیلاتی رہیں گی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا، لیکن اس مہر تاباں کو گرہن لگانے کی کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گئی تھیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہونے لگے تھے۔ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ایسا تھا جس نے اپنی جعلی نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کی انتہا کر دی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جھوٹ کے سحر میں گرفتار ہوئے۔ نبوت کے تمام دعوے داروں میں سے اس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ فتنہ حد سے بڑھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود اس کے تدارک کے لیے لشکر تیار کیا۔ اس فتنے کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں لڑا دی، قربانیوں اور بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی کہ تاریخ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس جنگ میں بڑے خونریز نشیب و فراز آئے، بالآخر فتح حق کی ہوئی۔ نبوت کا سب سے بڑا جھوٹا دعوے دار جہنم واصل ہوا۔ جھوٹوں کا سردار اسی جھوٹے نبی کی طویل کہانی ہے۔ اس نے کیسی کیسی مکاریوں سے کام لیا، جھوٹی نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کے کیا کیا ڈھونگ رچائے۔ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے 2 کیسٹوں، 2 CDs
اور انتہائی خوبصورت 2 کیسٹ البم میں آپ کے لیے تیار کی ہے، سننا نہ بھولیے۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے تھالی کا بینگن حصہ 4 سن رہے تھے۔ تھالی کا بینگن جیسی انوکھی پیشکش کی طرح ہم اس قسم کے اہم موضوعات منتخب کر کے کیسٹس اور سیڈیز کی صورت میں دلکش انداز اور بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری 500 سے زائد کیسٹس اور سیڈیز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ہم مزید موضوعات کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آپ کی خدمت میں آڈیو کیسٹ اور سیڈیز کی صورت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے بچوں کی تیار شدہ کتب کی آڈیو ویڈیو انٹریکٹیو سیڈیز تیار کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سیریز بچوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ الحمدللہ ان میں سے متعدد سیریز مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 30 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 36 لوور مال، سیکریٹریٹ اسٹاف، لاہور۔ فون 7120054724 7240024 اور 7846714۔ فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔